ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ سویڈن میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن ایک ملعون نے مسجد کے باہر قرآن پاک کو نذر آتش کر دیا ہے، جس کے بعد پوری امت مسلمہ غم و غصے میں مبتلا ہے۔ یہ واقعہ کب اور کیسے پیش آیا، اور حال ہی میں ایک امریکی ماڈل کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے پر اللہ تعالیٰ کا کیسا عذاب نازل ہوا؟ کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ کو کفار کے خلاف عملی طور پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ سب کچھ ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، مغرب میں اسلام کو برا بھلا کہنے کی روایت عام ہو چکی ہے۔ امریکہ اور یورپ میں بسنے والی اقوام اسلام کا مذاق اڑانے کی ناپاک کوششیں کرتی رہتی ہیں، جبکہ ان علاقوں میں بسنے والے مسلمانوں کو بھی بڑی تکالیف پہنچانے کے لیے ایسے قوانین پاس کیے جا رہے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ مغربی اقوام شدت پسندی اور مذہبی تعصب کو ہوا دینے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ ظاہری طور پر امریکہ اور یورپ یہ کہتا پھرتا ہے کہ ہر مذہب کو آزادی ہونی چاہیے اور کسی کے عقائد کو برا نہیں کہا جانا چاہیے۔ اس دوغلی پالیسی کی کئی مثالیں دنیا میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ سمیت یورپ میں بسنے والے کفار فراخ دلی سے اسلام کی بے حرمتی کرنے کی جرت کر رہے ہیں، لیکن ان کی غلیظ حرکتوں کے باوجود یورپ اور امریکہ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، اور مغربی طاقتوں کو یہی خوف کھائے جا رہا ہے کہ اسلام کے پھیلاؤ کو کیسے روکا جائے۔ اسی خوف کے پیش نظر کبھی فرانس کا صدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، تو کبھی نیوزی لینڈ میں مسجد پر حملہ کر کے 51 مسلمانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن کفار کے ظلم جب حد سے بڑھتے ہیں تو اللہ پاک ان کے ہاتھ کاٹنے اور ان کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے کئی ایک معجزات بھی دکھاتا ہے۔ حال ہی میں جب ایک امریکی ماڈل نے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو قدرت نے اسے ایسے بھیانک عذاب میں مبتلا کر کے یہ پیغام دیا کہ قرآن کی بے حرمتی کرنے والا اللہ پاک کی پکڑ سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ دوستو، یہ امریکی ماڈل ایک دجالی میڈیا کے چینل سے منسلک ہے اور اس چینل کے لیے تشہیری مہم چلاتی ہے۔ اس امریکی ماڈل کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرتی ہے اور مسلمانوں کے خلاف بیانات دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ سن 2023 کے شروع میں اس ماڈل کو یہودی طبقے کی جانب سے یہ آفر کی گئی کہ اگر وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہوئے ماڈلنگ کرے گی تو اسے لاکھوں ڈالرز انعامات کی صورت میں دیے جائیں گے۔ اس آفر کو اس امریکی ماڈل نے فوراً قبول کر لیا اور ایک دن برہنہ ہو کر ہاتھ میں قرآن پاک پکڑ کر اس بدبخت عورت نے ماڈلنگ کی، جس کے بعد یہودی طبقے میں اس کے خوب چرچے ہوئے اور وعدے کے مطابق اسے خوب انعام و کرام سے نوازا گیا۔ اس امریکی ماڈل کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے بھی دنیا جانتی تھی، مگر قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا کر دیا، جس سے اس کے سر کے بال جھڑنا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سر سمیت اس کی پلکیں بھی جھڑ گئیں۔ یوں خوبصورت دکھنے والی یہ ماڈل نہ صرف گنجی ہو گئی بلکہ اسے دیکھ کر خوف بھی آنے لگا۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے پر اللہ پاک نے اس پر کینسر کی صورت میں بڑا عذاب نازل کر دیا، اور آج یہ ماڈل بستر مرگ پر پڑی اپنے آخری دن گمنامی میں گزار رہی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ پاک نے خود قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ ناظرین، اسی طرح عید الاضحیٰ کے مبارک دن سویڈن میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جب سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کی مسجد کے باہر عید الاضحیٰ کے روز قرآن پاک کو نذر آتش کیا گیا۔ سب سے حیران کن امر یہ ہے کہ مقامی پولیس کی سخت سیکیورٹی میں عراقی شہری نے مسجد کے باہر قرآن پاک کو نذر آتش کیا اور مسلمانوں کی مقدس کتاب کی بے حرمتی کی گئی۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کے ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا۔ ترجمان OIC کے مطابق اجلاس میں گھنونے فعل کے خلاف اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے پر دنیا بھر میں مسلمان سراپا احتجاج ہیں اور کئی ممالک میں ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں۔ ایران اور عراق میں سویڈش سفارتخانوں پر ہزاروں افراد نے احتجاج کیا۔ عراقی مظاہرین نے سویڈن سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے تہران میں سویڈن کے ناظم الامور کو طلب کر کے شدید احتجاج کیا۔ اسی طرح سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر یورپی یونین نے بھی بیان جاری کیا اور کہا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا یہ واقعہ جارحانہ بے عزتی پر مشتمل اشتعال انگیزی کا واضح عمل ہے، اور یہ عمل کسی بھی طرح یورپی یونین کی رائے کی عکاسی نہیں کرتا۔ بے حرمتی کا واقعہ ایسے وقت کیا گیا جب مسلمان عید الاضحیٰ منا رہے تھے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ باہمی افہام و تفہیم اور احترام کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں اور بڑھتے ہوئے تنازعات کو روکنے کے لیے کوشش کی جائے۔ دوستو، اگر بات کی جائے مغربی دنیا کی تو یورپ اور امریکہ میں بھی دین اسلام سے نفرت کرنے والے افراد کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور دجالی طاقتیں انہی افراد کو استعمال کرتے ہوئے دین اسلام کے خلاف پروپیگنڈوں میں بھی مصروف رہتی ہیں۔ امریکہ میں مختلف اوقات میں آئرش، چینی، اطالوی، میکسیکن اور جاپانیوں کو اس نسلی اور ثقافتی تعصب کا نشانہ بنایا گیا، تاہم موجودہ حالات میں مسلمان اور اسلام اس مہم کا خاص نشانہ بن چکے ہیں۔ مغربی ممالک میں عام شہریوں کے ذہنوں میں خوف پیدا کیا جا رہا ہے کہ اسلام کے پھیلنے سے ان کی ثقافت
اور مذہبی اقدار کو سخت خطرہ ہے، جو مسلمانوں کے خلاف نفرت اور اسلام سے خوف میں مزید اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ اسلام کے خوف اور اس کے خلاف نفرت پھیلانے کی مہم اب ایک طرح کی پوری انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اس منافع بخش انڈسٹری کو مسلمانوں کے خلاف ادارے اور افراد فراخ دلی سے مالی امداد دیتے ہیں۔ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ فلموں میں مسلمان مردوں کو اکثر بد کردار اور دہشت گرد اور مسلمان عورتوں کو قسم پرسی کی غلامانہ زندگی گزارتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح جب مسلمان تشدد کے واقعات میں شامل ہوں، انہیں بلا تحقیق فوراً دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے، جبکہ اس سے ملتے جلتے واقعات جن میں غیر مسلموں کا ہاتھ ہو ان کو صرف تشدد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کفار اپنی کوششوں سے بھی دین اسلام کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا، کیونکہ اسلام ہی سچا دین ہے جو کہ تا قیامت قائم و دائم رہے گا۔ امریکہ میں مسلمانوں کے خلاف آئے روز نئے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اور ہر طرح سے مسلمانوں کو کم تر دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک تجزیے کے مطابق گزشتہ 5 سالوں میں امریکہ میں تقریباً 1000 فلموں اور ٹی وی شوز میں مسلمانوں کو منفی طریقے سے دکھایا گیا۔ اس تعصب کا مقابلہ کرنے کے لیے ان ممالک میں مسلمانوں کو ایک مؤثر مہم کے ذریعے ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ایک پراثر اور حقائق پر مبنی بیانیہ تیار کرنا ہوگا، جس کے ذریعے یہ پیغام دیا جا سکے کہ اسلام زندگی کے ہر میدان میں اعتدال پسندی کی تربیت دیتا ہے اور کسی حالت میں بھی دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا۔ مسلمانوں کو اندرونی، گروہی اور فرقہ بندی کے اختلافات سے بالاتر اور متحد ہو کر اس کام پر جٹ جانا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے نوجوان نسل اور خصوصاً تعلیمی اداروں پر بھی خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔